السلام علیکم۔ یہ ہے دل اور دین، جہاں قرآن اور حدیث کی روشنی دل کو سکون دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دعا کے بارے میں بات کریں گے جو ایک رسول نے مانگی تاکہ ان کے اعمال قبول ہو جائیں، اور اس دعا کا جواب خود رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ وہ کیسے، یہ ہم حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے اس دعا کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے گھر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ یہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں، جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے، اپنے تیر بنا رہے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم بھی میری مدد کر سکو گے؟ عرض کیا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناؤں، اور آپ نے ایک اور اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت آپ قبول کر لیں، یقیناً آپ بڑا سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے اور اسی وجہ سے پوری حدیث یہاں بیان نہیں کی جا رہی، لیکن اگر آپ کو دلچسپی ہو تو حدیث کا ریفرنس نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں جس دعا کی بات کی گئی ہے وہ دعا اللہ پاک نے سورہ البقرہ کی آیات 127 سے 129 تک ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، یقیناً آپ اور صرف آپ ہی ہر ایک کو سننے والے اور ہر ایک کو جاننے والے ہیں۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمان بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی قوم پیدا کر جو تیری پوری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ ہی معاف کر دینے کے خوگر اور بڑی رحمت کے مالک ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ یقیناً آپ ہی وہ ذات ہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، جیسا کہ ان آیات اور اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ان کو اس کا حکم خود اللہ پاک نے دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس خدمت کی قبولیت کی دعا کر رہے تھے۔ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا ثواب کا کام کرتے ہوئے بھی ایک رسول کو اس کی قبولیت نہ ہونے کا ڈر تھا، اور وہ بار بار اس کی قبولیت کی دعا مانگ رہے تھے۔ اور ذرا ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر کر ہمیں اپنی روزمرہ کی عبادت اور اس کے کرنے کے طریقے پر سوچنا چاہیے۔ کیا ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے؟ اس دعا کی ضرورت ہمیں بالکل ہے، اور ہمیں اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی عمل کرنا نہیں، بلکہ عمل کا قبول ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا یہیں پر نہیں رکھتی، وہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو سمیع اور علیم کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک دل کے حال اور عمل کی نیت سے باخبر ہیں۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے ایمان کی بات نہیں کرتے، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہیں کرتا، وہ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں عبادتوں کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ آپ سوچیں کہ دو نبی اتنا بڑا ثواب کا کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی سے توبہ کر رہے ہیں اور اس کی قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں، تو کیا ہمیں اپنے رب سے توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر ذرا غور فرمائیں۔ وہ نہ صرف توبہ کی قبولیت مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں ہی معاف کر دینے والا اور بڑی رحمت کا مالک بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے بندوں کی طرح معاف کر دیں۔ اب اس سے آگے وہی دعا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں خود حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے میں ہی لتھڑے ہوئے تھے، اور میں تمہیں اس کی ابتدا بتاتا ہوں۔ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور تمام انبیاء
अलैहिस्सलाम की माएँ उसी तरह ख्वाब देखती थीं। और दुआ के आखिर में एक मर्तबा फिर अल्लाह ताली की बड़ाई बयान की जा रही है। उनके इक़्तिदार को कामिल कहा जा रहा है और उनकी हिकमत को भी कामिल करार दिया जा रहा है। अब ज़रा इस पूरी दुआ के इसलूब पर गौर करें। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ मांगते हैं, फिर अल्लाह ताले की बड़ाई बयान करते हैं, फिर कुछ और मांगते हैं और दोबारा उनकी अज़मत और शान बयान करते हैं। ये हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है कि दुआ एक तरफा नहीं होती। दुआ उस तरह मांगी जाती है जैसे अल्लाह ताले से गुफ्तगू की जा रही हो, और इस गुफ्तगू में उनकी बड़ाई, उनकी शान और उनकी हिकमत बयान करना निहायत ही ज़रूरी है। उस दुआ को हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब कोई नेकी करें तो कबूलियत मांगें, जब औलाद के बारे में सोचें तो सिर्फ दुनिया नहीं, ईमान भी मांगें, जब कुछ करने का सोचें या कोई इल्म हासिल करें तो दिल की पाकीज़गी का ख्याल रखें और ये पाकीज़गी अल्लाह से मांगें। आइए उसी दुआ के साथ ख़त्म करें जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, हमसे कबूल फरमा ले। आमीन।